چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ پاکستان ساگا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایک وقت تھا کہ ایران کو ایشیا میں امریکہ کا تھانے دار کہا جاتا تھا۔ کئی امریکی یونیورسٹیوں کے کیمپسز امریکہ سے باہر صرف تہران میں تھے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا، ایرانی عوام جاگ اٹھی اور انہوں نے امریکی پٹھو رضا شاہ پہلوی کو نکال باہر کیا۔ ایران کے اندر ایک نئی انقلابی اسلامی حکومت قائم کر دی گئی۔ امریکہ کے مفادات کو کاری ضرب پہنچ چکی تھی۔ امریکہ نے عراق کے ذریعے ایران پر حملہ کرایا اور ایران پر کئی پابندیاں نافذ کر دی گئی۔ امریکہ اس وقت سے لے کر آج تک ایران کو زچ کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ایران کے اوپر دنیا کی سخت ترین اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں، لیکن ایران نے خود انحصاری کی پالیسی اپنائی۔ ایران نے خوراک سے لے کر ادویات تک اور کھیلوں کے سامان سے لے کر ہوائی جہازوں تک ہر چیز اپنے ملک میں بنانی شروع کر دی اور یوں امریکی پابندیوں کا توڑ نکال لیا۔ امریکہ نے دنیا کے تمام ممالک کو منع کیا کہ کوئی ملک بھی ایران کو اسلحہ نہیں بیچے گا۔ ایران نے ہر قسم کا اسلحہ ایٹم بم سے لے کر میزائل اور ڈرونز تک اپنے ملک میں بنانا شروع کر دیا، اور آج صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ رشیا جیسی سپر پاور بھی یوکرین کے خلاف جنگ کے اندر ایرانی میزائل اور ڈرون استعمال کر رہی ہے۔ امریکہ ہر وقت ایران کی سیٹلائٹ کے ذریعے سرویلنس کرتا رہتا ہے، لیکن 23 فروری 2023 کو امریکہ کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا جب ایران نے اپنے ایک نئے ایئر بیس کا افتتاح کر دیا۔ یہ ایئر بیس بن کر مکمل ہو چکا تھا، لیکن امریکہ کو اس کی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ اس ایئر بیس کا نام اوگاو 44 یا اس کو ایران والے ایگل نیسٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایران کے جنوبی صوبہ ہرمزگان میں بندر عباس سے 120 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ ایئر بیس نہ صرف اپنی مضبوطی کے لحاظ سے ایک عجوبہ ہے، بلکہ اس کی لوکیشن بھی بڑی اسٹریٹجک ہے، اور یہ ایئر بیس دنیا کی دوسری بڑی آئل کی گزرگاہ اسٹریٹ آف ہارموز سے صرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس ایئر بیس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی امریکی اسلحے، کسی بھی امریکی میزائل یا ایئر سٹرائک کو سسٹین کر سکتا ہے، اور جدید سے جدید امریکی ہتھیار بھی اس ایئر بیس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ ایئر بیس زمین سے 3 کلومیٹر نیچے ہے۔ انڈر گراؤنڈ اس ایئر بیس کو بنایا گیا ہے، اور اس ایئر بیس میں 400 فائٹر جیٹ، 700 ڈرونز اور کئی نیوکلیئر وار ہیڈ رکھنے کی گنجائش موجود ہے، اور یہ امریکہ کے جدید سے جدید بام، جس کو مدر بام کہا جا سکتا ہے، اس کا حملہ بھی برداشت کر سکتا ہے۔ اور اگر اسرائیل اور امریکہ پہلے سٹرائک کرتے ہوئے ایران کے تمام ایئر بیسز تباہ بھی کر دیں تو یہ سیکنڈ سرجیکل سٹرائک کے آپشن کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں ٹھہرے ہوئے ایئر کرافٹ نہ صرف دشمن کے حملوں سے محفوظ رہیں گے، بلکہ یہ جوابی حملہ کرتے ہوئے دشمن کی تمام ایئر بیس کو تباہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس ایئر بیس کے بننے کے بعد سے امریکہ پریشان ہے، اور اس کے اب تک کے جتنے بھی جدید ہتھیار تھے وہ اس ایئر بیس کے اوپر ناکارہ ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی بھی نیوکلیئر اٹیک بھی ہو جائے تو یہ ایئر بیس اس کو بھی سسٹین کر سکتا ہے۔ ایران نے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی قوم ارادہ کر لے تو وہ دنیا سے کٹ کر بھی زندہ رہ سکتی ہے، اور دشمن کچھ بھی کر لے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور یہی ایرانیوں کی ریزیلینسی ہے جو 5000 سال سے ایرانی سلطنت کو بچائے ہوئے ہے، اور آج تک کوئی بھی دشمن ایرانی سلطنت کو یا ایرانیوں کو ختم نہیں کر سکا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔